بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. ماء المطر کالقر لا يتنجس بمجرد الملاقات ما دام ينزل اذا اجتمع في مكان وكان قليلا فما دام المطر يتقاطر عليه فهو كالقر وَإِذَا أَصَابَ الشَّيْءَ الْمُتَنَجِّسَ طَهُرَ بِلَا حَاجَةٍ إِلَى أَسْرٍ أَوْ تَعَدُّدٍ إِذَا نَفَذَ فِي جَمِيعِهِ وَإِذَا وَصَلَ إِلَى ظَاهِرِهِ دُونَ بَاطِنِهِ طَهُرَ ظاہرہ فقط. الحمدللہ ہماری گفتگو دروس تمہیدیہ فی الفقہ الاستدلالی میں ہے. کتاب الطہارت کی بحث ہے اور اس کے اندر احکام میاہ کا تذکرہ تھا. گزشتہ جلسے کے اندر آب قر کے بارے میں گفتگو ہوئی. آج انشاءاللہ ماء مطر کے بارے میں گفتگو ہے جو بارش کا پانی ہے. بارش کے پانی کے لیے کہتے ہیں کہ جب تک بارش برستی ہے تو اس وقت تک ماء مطر قر کے حکم میں ہے، کیونکہ بے شک وہ نیچے جو بارش کا پانی ہے وہ تھوڑا ہو، لیکن جب تک بارش برستی ہے تو گویا کہ اپنے منبع کے ساتھ یہ متصل ہے، اپنے مادے کے ساتھ منبع کے ساتھ متصل ہے. جب یہ منبع کے ساتھ متصل ہے تو یہ بھی آب کثیر کے حکم میں ہوگا. آب کثیر کے حکم میں ہوگا یعنی ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہی رنگ بو یا ذائقہ تبدیل ہو جائے. پس ماء مطر قر کے حکم میں ہے جب تک بارش برس رہی ہے. یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر ماء مطر بارش کا پانی کسی جگہ پر جمع ہو جائے، بے شک وہ قر کی مقدار میں نہ ہو، لیکن جب تک اس پر بارش برس رہی ہے وہ ماء معتصم ماء کثیر کے حکم میں ہے. ماء معتصم ہے یعنی ملاقات نجس سے نجس نہیں ہوگا بلکہ قر ہے. البتہ اگر اسی جگہ پر بارش کا پانی برسا اور ایک جگہ پر جمع ہوا قر کی مقدار میں نہ ہو بلکہ قلیل مقدار میں ہو، لیکن جیسے ہی بارش برسنا بند ہو جائے گی، بارش اگر بند ہو جائے گی تو پھر یہ والا پانی قلیل کے حکم میں ہوگا. یہ تو روشن ہے. ایک اور مسئلہ کہ جس کو یہاں پر مصنف ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر بارش کا پانی متنجس چیز کو پڑ جائے، مثلا آپ کا لباس نجس تھا اس پر بارش کا پانی پڑ جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ اگر یہ بارش کا پانی اس متنجس چیز کو یعنی اپنے احاطے میں لے لے، یعنی اس کے
سارے ظاہر باطن دونوں طرف وہ پانی نفوذ کر لے. مثلا اگر کپڑا بارش کے نیچے پڑا ہے اور بارش اتنی برستی ہے کہ پانی پورے کپڑے تک پہنچ جاتا ہے، یعنی کپڑا باقاعدہ گیلا ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ کپڑا پاک ہو جائے گا. اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے اندر تعدد ضروری نہیں ہے کہ ایک مرتبہ رکھیں پھر دوسری مرتبہ رکھیں، نہ نہ نہ. اگر متنجس کپڑا ہے اور بارش کا پانی اس پر استیلا پیدا کر لیتا ہے، احاطہ کر لیتا ہے، اس کے ظاہر اور باطن دونوں کو شامل ہو جاتا ہے، دونوں پر پڑ جاتا ہے، تو اس کا ظاہر باطن دونوں پاک ہو جائیں گے. لیکن اگر بارش کا پانی فقط اور فقط ظاہر تک پڑتا ہے، اس کے اندر نفوذ نہیں کرتا، تو اس کا فقط ظاہر پاک ہوگا لیکن اندر سے وہ نجس ہوگا. یہ تقریباً وہ احکامات ہیں جو مصنف یہاں پر ذکر کرتے ہیں. اچھا، یہاں سے بہت سارے مسائل جو اس ماء مطر کے بارے میں ہیں وہ آپ کے لیے خود بخود حل ہو جاتے ہیں. مثلا اگر نجس زمین ہے تو جیسے ہی اس پر بارش کا پانی پڑے گا وہ نجس زمین پاک ہو جائے گی. یہ تقریباً مطر اور بارش کے احکام کے، بارش کے بارے میں جو احکامات ہیں ان کا اجمالی طریقے سے تذکرہ. میں ان مسائل کے لیے عبارت کو پڑھتا ہوں، پھر انشاءاللہ اس کے مستندات اور دلائل کی طرف آتے ہیں. ماء المطر کالکر، کہتے ہیں کہ بارش کا پانی کر کی طرح ہے. لا یتنجس بمجرد الملاقات ما دام ینزل، نجاست کے ساتھ ملاقات کرنے سے نجس نہیں ہوگا. فقط نجاست سے ملاقات کرے وہ نجس ہو جائے، نہ، ایسے نہیں ہے. البتہ ما دام ینزل، جب تک وہ بارش برس رہی ہے. اذا اجتمع فی مکان وکان قلیلا، اگر یہ ماء مطر ایک جگہ پر جمع ہو جائے لیکن قلیل ہو، کر کی مقدار تک نہ پہنچا ہو، تو کہتے ہیں فما دام المطر یتقاطر علیہ فہو کالکر، جب تک اس پر بارش برس رہی ہے فہو کالکر، تو یہ کر کے حکم میں ہوگا، یعنی ملاقات نجس سے نجس نہیں ہوگا. تیسرا مسئلہ، وَإِذَا أَصَابَ الشَّيْءَ الْمُتَنَجِّسَ، اگر یہ ماء مطر متنجس چیز پر اصابت کرے یعنی متنجس چیز پر پڑے، طہر، تو وہ متنجس چیز پاک ہو جائے گی. بلا حاجت الی عصر او تعدد، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو عصر کیا جائے یعنی نچوڑا جائے یا متعدد بار چند مرتبہ رکھا جائے، نہ نہ، نہ نچوڑنے کی ضرورت ہے نہ ہی چند مرتبہ رکھنے کی ضرورت ہے. البتہ اذا نفذ فی جمیعہ، جب وہ بارش کا پانی نفوذ کرے اس پوری شیء متنجس کے اندر، تو وہ پوری شیء متنجس پاک ہو جائے گی. وَإِذَا وَصَلَ إِلَى ظَاهِرِهِ دُونَ بَاطِنِهِ، اگر بارش کا پانی فقط اس کے ظاہر پر پڑے لیکن اس کے اندر نفوذ نہ کرے تو کیا ہوگا؟ طہر ظاہرہ فقط، تو اس کا فقط ظاہر پاک ہوگا لیکن اس کا جو باطن اور اندر ہے وہ نجس رہے گا. یہ چند احکامات تھے بارش کے بارے میں جو بارش کا پانی ہے. اب مصنف آتے ہیں اور اس کے دلائل کو ذکر کرتے ہیں. پہلا مسئلہ یہ کہ ماء مطر ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ کہتے ہیں اس کے لیے دلیل صحیح ہے ہشام ابن سالم ہے، کہ صحیح ہے ہشام ابن سالم کہ جو امام صادق علیہ السلام سے، کہ مولا فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس طریقے سے کہ ہشام ابن سالم کہتے ہیں السطح یبال علیہ،
گھر کی چھت پہ پیشاب کیا جاتا تھا. فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ، پھر اس پر آسمان اصابت کرتا ہے. آسمان اصابت کرتا ہے یعنی کیا؟ یعنی آسمان سے بارش ہوتی ہے اس پر. فَيَقِفُ، یہ ہے وقف یقف. وقف البیت یعنی ای قطر. قطر. فَيَقِفُ یعنی وہ چھت ٹپک رہی ہے. مسئلے کو سمجھیے گا. گھر کی چھت ہے، یبال علیہ، اس پر پیشاب کیا جاتا تھا. فَتُصِيبُهُ السَّمَاءُ، اس پر بارش پڑی. فَيَقِفُ، تو پھر وہ چھت ٹپکنا شروع ہو گئی. وقف یقف یعنی قطر یقطر، ٹپکتی، اسے قطرے گرتے نیچے. فَيُصِيبُ الصَّوْبَ، اب جو چھت سے قطرے گر رہے ہیں وہ کپڑوں پر پڑتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا چھت پر جب پیشاب تھا، پھر بارش پڑی، پھر وہ بارش کے قطرات اور پیشاب جو چھت کے اوپر تھا وہ نیچے قطروں کی شکل میں ٹپک رہا ہے. ہشام بن سالم کہتے ہیں میں نے مولا سے پوچھا وہ جو چھت ٹپک رہی ہے اور نیچے کپڑوں پر وہ قطرے گر رہے ہیں، آیا وہ کپڑے نجس ہوں گے یا نہیں؟ فقال لا بأس بہ، امام علیہ السلام نے فرمایا اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی وہ ثوب اور کپڑے نجس نہیں ہوں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ما اصابہ من الماء اکثر منہ، کیونکہ اس چھت پر درست ہے کہ پیشاب بھی تھا، لیکن اس پر جو پانی پڑا ہے، بارش کا پانی پڑا ہے، وہ اس پیشاب سے زیادہ تھا. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ جو پیشاب تھا وہ ختم ہو گیا، محو ہو گیا اس پانی کے اندر. لہذا اب اگر قطرے کی شکل میں چھت ٹپک رہی ہے اور کپڑے کو لگ رہی ہے تو کپڑا نجس نہیں ہوگا. اچھا، یہ روایت ہے. اس روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ ماء مطر اس پیشاب سے ملاقات کرنے کی وجہ سے نجس نہیں ہوا، کیونکہ وگرنہ چھت پر تو پیشاب تھا، لیکن اس کے باوجود جب اس چھت پر پیشاب جو تھا اس پر بارش پڑی اور وہ قطرات کی شکل میں نیچے گر رہا ہے، چھت سے ٹپک رہا ہے، کپڑوں کو لگ رہا ہے، کپڑوں کو نجس نہیں کر رہا ہے. یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ بارش کا پانی ماء مطر اس پیشاب کی وجہ سے نجس نہیں ہوا. یہ پہلے مسئلے کی دلیل. دوسرا نقطہ ہم نے یہ کہا کہ یہ بارش کا پانی قر کے حکم میں ہے، ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا. یہ اس وقت تک ہے جب تک بارش پڑ رہی ہے، بارش برس رہی ہے. لیکن جیسے ہی بارش ختم ہو جائے گی تو اب یہ قر کے حکم میں نہیں ہے. اگر قر پانی ہوگا تو ٹھیک ہے، اگر قر سے کم تر ہوگا، قلیل ہوگا، تو پھر اس کا قلیل والا حکم ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بارش کے انقطاع کی صورت میں اب جو نیچے پانی پڑا ہے اس پر بارش کا اطلاق نہیں ہوگا، اس پر بارش کا اطلاق نہیں ہوگا. جب بارش کا اطلاق نہیں ہے اور وہ قر سے کم پانی ہے تو وہ آب قلیل ہے. خوب آب قلیل ہے تو آب قلیل کا حکم آئے گا. آب قلیل کا حکم کیا ہے؟ آب قلیل کا حکم یہ ہے کہ ملاقات نجس سے نجس ہو جائے گا. لہذا اس وجہ سے ہم لوگ قید لگا رہے ہیں کہ وہ ماء مطر بارش کا پانی قر کے حکم میں جب تک بارش برس رہی ہے. اگر بارش ختم ہو گئی تو اب اس پر بارش کا اطلاق تو نہیں ہے. جب اس پر بارش کا اطلاق نہیں ہے اور پانی قلیل ہے تو اس پر قلیل کے احکامات جاری ہوں گے. دوسرا نقطہ ہم نے یہ جو عرض کیا کہ اگر ایک جگہ پر بارش کا پانی جمع ہو رہا ہے، آب قلیل ہے، لیکن جب تک بارش برس رہی ہے تو وہ آب قلیل معتصم ہے. معتصم ہے یعنی ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا.
اس کا جو سبب ہے وہ روشن ہے کہ کیوں ایسے کہہ رہے ہیں. اس لیے کہ اس صورت میں اس آب کلیل کے لیے مادہ ہے. ہم نے گزشتہ درسوں میں صحیح ابن بزی میں عرض کیا تھا کہ لأن لہو مادہ، یہ تعلیل عمومیت کو پہنچاتی ہے. ہر وہ آب کلیل کے جس کا مادہ اور منبع ہو وہ گر کے حکم میں ہے. تو بے شک یہ بارش کا پانی جو ایک مکان پر جمع ہوا ہے، مقام پر جمع ہوا ہے، قلیل ہے، لیکن کیونکہ جب تک بارش برس رہی ہے یہ منبع کے ساتھ متصل ہے. منبع کے لیے ہم نے قید یہ تو نہیں لگائی تھی کہ وہ حتماً زمین کے نیچے ہو، نہ، منبع اوپر سے بھی ہو سکتا ہے، لہذا یہ قر کے حکم میں ہے. ایک اور حکم جو ہم نے عرض کیا تھا وہ یہ ہے کہ اگر ایک متنجس چیز ہو تو اس پر بارش کا پانی پڑے تو وہ پاک ہو جائے گی، اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تعدد کی ضرورت نہیں ہے. تو اس مطلب کے لیے دلیل ہمارے پاس روایت ہے، کاہلی کی روایت ہے کہ کاہلی ایک شخص سے نقل کرتا ہے اور وہ امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتا ہے کہ کل شیء یراہ ماء المطر فقط طہر، ہر وہ چیز کہ جس کو بارش کا پانی دیکھ لے. دیکھیں یہاں پر ہے فقط رؤیت ہے، دیکھ لے یعنی بارش کا پانی پڑ جائے، تو امام نے کہا فقط طہر، تو وہ چیز پاک ہو جائے گی. لہذا اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں تعدد کی ضرورت نہیں ہے، نہ، فقط بارش کا پانی پڑا، جیسے امام نے فرمایا مجرد رؤیت طہارت کے لیے کافی ہے، بارش کا پانی پڑا پاک ہو جائے گا. اچھا، اس روایت میں ایک مسئلہ ہے. روایت کے اندر مسئلہ یہ ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے. بھائی یہ دیکھیں کاہلی روایت کرتا ہے ان رجلن، خب وہ ان رجلن کون ہے پتہ ہی نہیں، لہذا آپ اس روایت سے استدلال کیسے کر رہے ہیں؟ روایت تو ضعیف ہے. جواب، یہاں پر ایک اصولی قانون ہے. اصولی قانون یہ ہے کہ اگر روایت ضعیف السند ہو لیکن مشہور فقہا نے اس روایت کے مطابق فتویٰ دیا ہو تو یہ شہرت فتوائی خبر کے ضعف سند کا جبران کرتی ہے. اس صورت میں آپ اس روایت سے استدلال کر سکتے ہیں کہ علم اصول میں اس کو کہا جاتا ہے کبرائے انجبار. ایک کبرائے کلی ہے کہ جس کے ذریعے سے روایت کے ضعف سند کا جبران ہوتا ہے. اکثر فقہا اس قانون کو مانتے ہیں، البتہ بعض فقہا اس قانون کو نہیں مانتے. مثلا جیسے آغا خوئی رحمت اللہ علیہ اس قانون کو نہیں مانتے، لیکن ان سے پہلے بھی اکثر علماء قبول کرتے تھے، ان کے بعد بھی اکثر علماء قبول کرتے ہیں کہ فتویٰ، شہرت فتوائی، اگر مشہور فقہا اس کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں تو روایت کا ضعف سند جبران ہو جاتا ہے. یہ اپنی جگہ پر قانون ہے. اب اس قانون کو اگر تسلیم کر لیا جائے جیسا کہ اکثر تسلیم کرتے ہیں تو اس صورت میں روایت کا ضعف بھی مضر نہیں ہوگا. درست ہے روایت کاہلی سندن ضعیف ہے، لیکن بہرحال شہرت فتوائی اس کا جبران کرتا ہے. ایک طرف سے روایت اور ایک طرف سے یہ شہرت فتویٰ، دونوں کو ملایا تو جبران ہو جاتا ہے. اچھا، ایک اور مسئلہ جو ہم نے کہا کہ متنجس چیز پر جو بارش پڑتی ہے اگر اس پورے پر استیلا پیدا کر لے تو ظاہر سی بات ہے کہ پورا پاک ہو جائے گا، اور اگر پورے پر نہ پڑے فقط ظاہر پر پڑے تو ظاہر پاک ہوگا لیکن باطن پاک نہیں ہوگا. یہ تو طب کے قانون ہے.
جب پورے پر پڑا تو ظاہر سی بات ہے پورا پاک ہو جائے گا، لیکن اگر پورے پر نہیں پڑتی بارش بلکہ فقط ظاہر تک پہنچتی ہے تو پھر جہاں تک بارش پہنچی ہے وہاں تک پاک ہوگا، آگے تو پاک نہیں ہوگا۔ خوب یہ آب کر کے احکامات تھے اور ان کے دلائل کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ والمستند فی ذالک، یہ جو احکامات بیان کیے بارش کے، ان کے مستندات اور دلائل۔ اما ان ماء المطر لا يتنجس بمجرد الملاقات، یہ جو ہم نے کہا کہ بارش کا پانی فقط ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوگا، فلصحیحۃ ہشام ابن سالم، یہ صحیح ہے ہشام ابن سالم کی وجہ سے، ان ابی عبداللہ امام صادق علیہ السلام سے۔ روایت ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، السطح یبال علیہ، چھت پر پیشاب ہوا، پیشاب کیا جاتا ہے، فتصیبہ السماء، اس پر بارش پڑتی ہے، آسمان اصابت کرتا ہے یعنی اس پر بارش پڑتی ہے آسمان سے، فیقف، اور پھر اس چھت سے قطرات گرتے ہیں، وقف یقف یعنی قطرات کا گرنا، فیصیب الثوب، پھر وہ قطرات آ کر کپڑے کو لگتے ہیں، فقال لا بأس بہ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں، یعنی کپڑا نجس نہیں ہوگا۔ کیوں؟ ما اصابہ من الماء اکثر منہ، وہ جو چھت پر پانی پڑا ہے وہ اس پیشاب سے زیادہ ہے، بغیر اور اس کے علاوہ بھی اور روایات ہیں۔ فإنها تدل على أن ماء المطر، یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ جو بارش کا پانی ہے، لا يتنجس بإصابته البول، اگر اس پر پیشاب آ جائے اور پیشاب کے ساتھ اصابت کرے، ملاقات کرے، مل جائے، نجس نہیں ہوگا۔ وَأَمَّا أَنَّ ذَلِكَ مَشْرُوطٌ بِالنُّزُولِ، یہ ہم نے کہا کہ یہ مائع مطر قر کے حکم میں جب تک اس پر بارش پڑ رہی ہے، خوب یہ شرط کیوں لگائی؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ، شان یہ ہے کہ مع الانقطاع لا يصدق علیہ عنوان ماء المطر، اگر بارش بند ہو جائے تو اس پر عنوان بارش نہیں صدق کرے گا، ماء المطر یعنی اس پر بارش صدق نہیں کرے گا، وَيَكُونُ قَلِيلًا، اور وہ پانی قلیل ہوگا، فَيَثْبُتُ لَهُ حُكْمُهُ، تو اس صورت میں جب وہ قلیل پانی ہوگا تو پھر قلیل پانی والا ہی حکم آئے گا، جیسا کہ خارج میں بیان بھی کیا۔ وَأَمَّا أَنَّ الْقَلِيلَ مِنْهُ بِالتَّقَاطُرِ عَلَيْهِ يَصِيرُ مُعْتَصِمًا كَالْقُرِّ، اگر ایک مکان پر ہم نے کہا تھا قلیل پانی ہو اور اس پر بارش کے قطرات پڑ رہے ہیں تو وہ ماء معتصم ہوگا، معتصم یعنی ایسا پانی کہ جو ملاقات نجاست سے نجس نہیں ہوتا، عصمت رکھتا ہے، فوراً جلدی میں متاثر نہیں ہوتا، درست ہے۔ یسیر و معتصمن، وہ پانی معتصم ہوگا، آب کثیر کے حکم میں ہے، درست ہے، انفعال پذیر نہیں ہے، منفعل نہیں ہوگا، کیوں؟ فَلِأَنَّهُ يُصْبِحُ ذَا مَادَّةٍ، وہ اس وجہ سے کہ درست ہے وہ آب قلیل ہے لیکن ذا مادتن ہے، اس کا منبع ہے، مادہ ہے، مادہ ہے نا منبع ہے، اور ہم نے کہا کہ پانی اگر قلیل ہو لیکن اس کا منبع ہو تو اس صورت میں وہ قر کے حکم میں ہے، اور منبع کے لیے ضرور نہیں ہے کہ وہ زیر زمین ہو، نہ، آسمان سے جب بارش پڑ رہی ہے اس پر قطرات پڑ رہے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے منبع کی حیثیت رکھتا ہے۔ فَيَشْمُلُهُ عُمُومُ التَّعْلِيلِ، اس صورت میں پھر اس قلیل کو شامل ہو جائے گی وہ تعلیل، اس تعلیل کا عموم، الوارد فی صحیحۃ ابن بزی، جو اسماعیل ابن بزی والی جو روایت تھی صحیحہ، 2 دن پہلے ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، محمد ابن اسماعیل ابن بزی کی جو روایت تھی اس میں دانا لأن لہو مادہ، اس تعلیل کی عمومیت اس کو بھی شامل ہے
کہ خوب اس کی توضیح وہاں پر دے چکے، تکرار نہیں کرتے. وَأَمَّا أَنَّهُ بِإِصَابَتِهِ لِلْمُتَنَجِّسِ يَطْهُرُ بِلَا حَاجَةٍ إِلَىٰ أَسْرٍ أَوْ تَعَدُّدٍ. بھئی یہ جو ہم نے حکم بیان کیا کہ اگر متنجس چیز پر بارش پڑے، ماء مطر اس کے ساتھ اصابت کرے تو وہ متنجس چیز پاک ہو جائے گی، اس کو نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو دوبارہ بارش کے پانی کے نیچے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. فَهُوَ الْمَشْهُورُ. علماء کے مابین، فقہاء کے مابین حکم یہی ہے، مشہور حکم یہی ہے. وَتَدُلُّ عَلَيْهِ رِوَایَةُ الْكَاهِلِ. کاہلی کی جو روایت ہے وہ اس پر دلالت کرتی ہے. البتہ کاہلی کی روایت ان رجل ان ابی عبداللہ، ایک شخص سے نقل کرتے ہیں جو امام صادق سے نقل کرتے ہیں کہ کل شیء یراہ ماء المطر فقط طہر. ہر وہ چیز جس پر جو بارش کا پانی دیکھ لے وہ پاک ہو جائے گی. فإنها تدل على کفایت مجرد الرؤیہ. یہ روایت دلالت کرتی ہے کہ بھئی رؤیت کافی ہے، بارش کا پانی فقط دیکھ لے، رؤیت کافی ہے فی حصول الطہارت، طہارت کے حاصل ہونے میں، لہذا نچوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان قلت بھائی روایت تو سندن ضعیف ہے. وضعف سندها منجبر بفتوى المشہور. آغا روایت کا جو ضعف سند ہے اس کا جبران ہو جاتا ہے مشہور کے فتویٰ سے. مشہور نے فتویٰ دیا ہے علی طبق اسی روایت کے مطابق، بناء علی تسلیم قبر الانجبار. البتہ یہ اس نظریے کے مطابق ہے کہ اگر ہم تسلیم کریں کہ فتویٰ مشہور کے ذریعے سے ضعف سند کا جبران ہو جاتا ہے، لیکن جو بندہ منکر ہے اس کا، جیسے آغا خوئی ہے، تو پھر ان کے لیے یہ دلیل نہیں بنے گی. وَأَمَّا اعتبار نفوذِهِ فی جمیع الجسم المتنجس. ہم نے کہا کہ بارش کا پانی متنجس کے پورے جسم میں نفوذ کرے. یہ کیوں؟ اس کے پورے پاک ہونے کے لیے پورے جسم میں نفوذ کرے. وہ اس لیے کہ فَلِأَنَّهُ بِدُونِهِ لَا يَصْدُقُ عُنْوَانُ الرُّؤْيَا بِلِحَاظِ الْمَجْمُوعِ. وہ اس وجہ سے کہ جب تک پورے جسم متنجس میں وہ پانی نفوذ نہیں کرے گا تو صدق نہیں کرے گا کہ اس پورے نے بارش کے پانی کو دیکھ لیا ہے. روایت میں آیا کلو شیء یراہ ماء المطر. ہر وہ چیز کے جو ماء مطر دیکھ لے، ماء مطر اس کو دیکھ لے، یعنی ماء مطر اس پر پڑے. جب تک اس مجموع کے اندر، پورے کے اندر بارش کا پانی نہیں جائے گا تو اس پر صدق نہیں کرے گا کہ اس نے بارش کے پانی کو دیکھا ہے. لہذا پورے متنجس چیز کے اندر وہ بارش کا پانی نفوذ کرے. فَلِأَنَّهُ، کیونکہ شان یہ کہ بدون ہی، جب تک پورے جسم متنجس میں یہ پانی نفوذ نہیں کرے گا، لا يصدق عنوان الرؤیا، عنوان رؤیت صدق نہیں کرے گا. البتہ بلحاظ المجموع، پورے کے اعتبار سے عنوان رؤیت صدق نہیں کرے گا. کہ روشن ہے مطلب. وَأَمَّا أَنَّهُ يَطْهُرُ الظَّاهِرُ فَقَطْ بِإِصَابَةِ الْمَطَرِ لَهُ. اور یہ جو کہا کہ اگر فقط ظاہر پر پڑے تو وہ فقط ظاہر پاک ہوگا. فَلِصِدْقِ عُنْوَانِ الرُّؤْيَةِ بِلِحَاظِ، اس لیے کہ یہاں پر فقط اس ظاہر کے اعتبار سے رؤیت ماء مطر ہوا ہے. ماء مطر فقط ظاہر پر پہنچا ہے، جہاں تک پہنچا ہے وہیں پر پاکی آئے گی، جہاں تک نہیں پہنچا وہاں پر پاکی کیسے آئے گی؟ باطن کے اندر تو بارش کا پانی نہیں گیا ہے، لہذا باطن کے لحاظ سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہاں پر رؤیت ماء مطر ہوئی ہے. نہ، وہاں پر نہیں ہوئی تو وہ پاک کیسے ہوگا؟ الحمدللہ اس طریقے سے ہم میاہ، پانی کے احکامات سے فارغ ہو جاتے ہیں. خوب، انشاءاللہ کل جو ہم بات شروع کریں گے وہ احکام تخلی کے بارے میں ہے، استبراء اور استنجا کے احکامات کے بارے میں. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین.